ٹی آئی کے اندر بھی انتشار ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی رائے پارٹی کی رائے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ نے انڈے لینے کے لیے اس کو بنایا تھا چیئرمین؟ کاہے کے لیے بنایا تھا آپ نے اس کو؟ مطلب پوچھنا چاہیے نا ان سے یہ سوال کہ اگر ان کو اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہیں عمران خان کی فیلنگ کو یا پی ٹی آئی کی فیلنگ کو، تو پھر یہ آپ نے کاہے کے لیے یہ تماشا لگایا؟ اس کو ختم کریں اس کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اب یہ طے ہو جانی چاہیے کہ سیاست پارٹی کے لیڈروں نے کرنی ہے کہ بہنوں نے کرنی ہے. بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے یہ. کبھی بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں آگے، پتہ لگتا ہے پارٹی کے معاملے وہ سب سے بڑے ہیں. کبھی بہنیں جو ہیں وہ صبح سے شام تک جیل کے باہر کھڑی رہتی ہیں کہ کوئی اور نہ مل جائے، کوئی اور بیان نہ دے دیں، انہیں ہر روز ایک نیا بیان جاری کرنا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو تصاد ہے، یہ نہ بانی کے حق میں ہے نہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے. لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ جلد یہ رویہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرے خیال سے اسی طرح آپس میں لڑ بڑھ کے مریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری دے دی ہے. ہاں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی ذمہ داریاں 2 دفعہ دی تھی اس میں آپ نے کون سے پہاڑ ڈھالے تھے جو آپ اس دفعہ ڈالیں گے؟ آپ نے اپنے ورکر مروائے اور آپ خود بھاگ لیے لے کے بیگم صاحبہ کو. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر اسی قسم کی تحریک آپ نے چلانی ہے تو اس سے نہ پارٹی کو فائدہ ہوگا نہ خان صاحب باہر آئیں گے. دیکھیے، کئی مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے عدالتوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے، مذاکرات کے دوران، کہ آپ کو رہائی نصیب ہونی ہے اپنے کیسز سے چھٹکارا حاصل کر کے. اس کے بعد پھر یہ خواہشیں رکھنا ہم بانی کو رہا کرا کے لے جائیں گے. کیسے لے جائیں گے آپ ہیں کون؟ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی طفل تسلیاں دے دے کے یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ پارٹی بانی کہیں جیل سے باہر نہ آ جائے. مجھے تو اس بات پہ بہت حیرت ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے. میرے خیال سے اتنی چکی پیسنے کے بعد میچورٹی آ جانی چاہیے پارٹی کی لیڈرشپ کو، پارٹی کے بانی کو، پارٹی کے گھر والوں کو. اب میرے خیال سے سیکھ لینا چاہیے. اور بانی کے بدلتے رویے کی وجہ سے نا پارٹی کے اندر بھی مایوسی اور کنفیوژن سی ہے. ایبسلیوٹلی. اگر آپ ان کے ورکرز تھے، ان کے جو لیڈرز ہیں، گراس روٹ لیول پہ جا کے ان سے اگر بات کریں تو وہ اب خود کہنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بانی صبح کیا کہتے ہیں، شام کو کیا کہتے ہیں اور رات کو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کس بات کا یقین کریں. تو کافی ڈیسپریشن ہے پارٹی کے کارڈرز میں. اس کا ایک مظاہرہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جتنی دفعہ بھی تحریک کی کال دی گئی ہے کوئی نہیں نکلتا. کوئی قافلے نہیں چلتے پنجاب سے، نہ سندھ سے، نہ بلوچستان سے. تو جب اس طرح کی افراتفری ہوگی، جب اس طرح کی ان ریلائبل لیڈرشپ ہوگی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت واضح ہے. پی ٹی آئی کا وہ تمتراک نہیں رہا جو ہوتا تھا. بانی پی ٹی آئی کے جیل میں جانے کے بعد پارٹی کے اندر بڑا جوش و خروش تھا. جی، کہاں گیا وہ؟ کدھر گیا وہ؟ اس کی ذمہ دار، اس کا کریڈٹ نہ ہی تو حکومت کو ہے، نہ عمران خان کے مخالفوں کا. اس کا کریڈٹ عمران خان کے دوستوں کو ہے، اس کے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو ہے. یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو عمران کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن بخیر صاحب اب مذاکرات ہو جانے چاہیے، کیونکہ جس طرح کی سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس ٹائم میں پی ٹی آئی کو ہرگز اپنے آپ کو مین سٹریم سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے.